اگر ہے واقعی دل میں عقیدت غوث اعظم کی، کسی دن خواب میں ہوگی زیارت غوث اعظم کی۔ دھنی تقدیر کا بے شک وہی ہے اس زمانے میں جو اپنے دل میں رکھتا ہے محبت غوث اعظم کی۔ لعاب مصطفیٰ و مرتضیٰ منہ میں پڑا جب سے، سنا کرتے ہیں سب دل سے خطابت غوث اعظم کی۔ شاہ بغداد کے روزے پر قسمت سے اگر جاؤں تو دیکھوں اپنی آنکھوں سے کرامت غوث اعظم کی۔ یقیناً فیض کا دریا رواں ہے آج بھی ہر سو، ہوا کرتی ہے ہر ایک پہ عنایت غوث اعظم کی۔ غلام غوث اعظم عبد کی ایک بات سن لیجئے، نبی کے آستانے سے ہے نسبت غوث اعظم کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک حبشی لڑکی اور آسمان سے برستی ہوئی روٹیاں۔ چلیے آپ کو سناتے ہیں ایک اور بہت ہی انوکھا سبق آموز واقعہ، پر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل سیدھے ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اسلام کی حق بات سیدھے ٹی وی کے ساتھ۔ ولیوں کے بادشاہ سلطان الاصفیاء شیخ العالم غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ جوانی سے ہی بہت خاموش طبیعت رہے، لیکن آپ کی میٹھی باتیں ایسی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی تھیں۔ اللہ پاک کی محبت میں 25 سال تک تن تنہا عراق کے بیابانوں، ویرانوں اور غاروں میں آپ جاتے رہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل بالکل نہیں لگتا تھا، اس لیے جب جی گھبراتا آپ رحمۃ اللہ علیہ تنہائی کو چنتے اور کسی سنسان سی جگہ پر اللہ پاک کی یاد میں مصروف ہو جاتے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ نہ لوگ آپ کو پہچانتے تھے اور نہ آپ لوگوں کو جانتے تھے، تاہم اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رجال الغیب، وہ مومن مرد جو عام آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، وہ آتے رہتے۔ جنات بھی آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کامل ہے، اس بات پر غرور تو دور کی بات، آپ نے اس کا کبھی سوچا بھی نہیں، پر اس بات کا احساس آپ کو اچھی طرح سے تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 27-28 سال کے قریب تھی تو ایک بار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں زیارت کعبہ شریف کی خواہش ابھری، اور دل میں یہ بھی خیال آیا کہ گنبد خضرا کے نظارے بھی کر لیں گے۔ یہ حج کا مہینہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو میں حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں۔ آپ نے اللہ پاک کے حضور دعا کی، یا اللہ رب کریم میرے اس سفر کو آسان کرنا اور کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ نہ زیادہ سفر تھا، یعنی سفر کا کوئی سامان ساتھ نہ تھا، بس لبیک اللہم لبیک کہتے منزل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ صحرائی علاقہ تھا، دور دور تک کوئی انسان نہ تھا، نہ پرندہ نہ جانور۔ اللہ پاک کے بھروسے سے بغداد سے یہ سفر آپ نے شروع کیا تھا۔ فاقے سے تو ویسے ہی آپ کی زندگی گزرتی تھی، آپ اتنی سختیاں جھیل کر بھی ہارے نہیں۔ اپنے رب سے اتنی محبت تھی آپ کو کہ ہر مشکل کو برداشت کیا۔ اب چلتے چلتے ایک بہت بڑے ریگستان سے آپ کا گزر ہوا، جہاں آپ کو ایک چھوٹی سی عبادت گاہ نظر آئی۔ وہ ایک مسجد تھی جو کسی اللہ والے نے بنا دی ہوگی۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ نے سوچا۔ جب آپ مسجد کے قریب پہنچے تو اس وقت تک وہاں کوئی نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ تسبیح پڑھنے لگے، تبھی ایسا لگا کوئی اور وہاں آیا ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک اور وقت کے ولی شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔ شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت نوجوانی کی منزل سے گزر رہے تھے، یعنی اس وقت دو نوجوان عین عالم شباب یعنی جوانی کے دور میں تھے۔ اس وقت جب انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے، پر وہ ہستیاں اللہ پاک کی محبت میں ڈوبی ہوئی حج کے لیے سفر کر رہی تھیں۔ جب شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھ لی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر پوچھا، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا، ٹھیک ہوں اللہ رب عالم کے فضل سے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شیخ عدی نے حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اللہ پاک کے گھر حاضری دینے کا ارادہ ہے۔ اور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، پہلے میں تنہا تھا، اب آپ کا ساتھ ملا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر شیخ عدی نے کہا کہ کیا میں آپ سے کچھ درخواست کر سکتا ہوں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی حضرت، نیک خواہش دل میں تھی کہ میری ملاقات آپ سے ہو جائے اور آپ کو میں نے یہاں پر پایا۔ اب کیا اس مبارک سفر میں میرا اور آپ کا ساتھ ہو سکتا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ آپ نے فرمایا، بے شک ہمارا بھی حج کا ارادہ ہے اور آپ بھی اسی نیت سے آ رہے ہیں، تو کیوں نہ ساتھ ہی چلا جائے؟ کیوں نہیں، 1000 بار آپ کو اجازت ہے۔ اب دونوں حضرات اللہ پاک کی یاد میں مگن چلتے چلے جا رہے تھے۔ پیدل سفر تھا، اس لیے زیادہ وقت لگ رہا تھا۔ آپ کے علاوہ اس لقدق ریگستان میں، یعنی اتنے بڑے گنجان ویران سنسان صحرا میں جہاں دور دور تک
کسی کے آنے کا کوئی آثار نہیں تھا اور کوئی اتنی ہمت کر بھی نہیں سکتا تھا۔ تپتی دھوپ میں آپ دونوں چل رہے تھے، اس بیچ آپ راستے میں رکتے، نماز پڑھتے، پھر اپنا سفر شروع کر دیتے۔ اس طرح آپ کو کئی دن ہو گئے تھے۔ عرب کا علاقہ شروع ہو چکا تھا اور اتنے دنوں سے آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا۔ آپ دونوں روزے سے ہی تھے۔ ایسے صحرا میں تو پانی بھی نہیں ملتا تھا۔ حضرت شیخ قدیر رحمۃ اللہ علیہ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی چل رہے تھے، تو تبھی ان کو بھی روحانی طاقت مل رہی تھی، لیکن غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی بھوکے پیاسے رہا کرتے، اور روزے کی حالت میں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اور زیادہ تازگی آ جاتی۔ یہ کمال کسی بھی عام انسان کو نہیں ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر بہت زیادہ تھکن ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ اسی طرح جوش اور جذبے اور تازہ دم ہو کر حرم مکی اور مدنی کی جانب بڑھ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ہی شیخ قدیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت کچھ دیر یہاں پر آرام کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے، مکہ شریف تو آنے ہی والا ہے۔ ان کے کہنے پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس وقت آپ لوگ آرام کے لیے ریگستان کی تپتی ریت پر بیٹھ گئے کہ کسی لڑکی کی آواز آئی جو دور سے حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہوئے آ رہی تھی۔ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک برقع پوش نو عمر حبشی لڑکی تھی۔ یہ حبشی لڑکی بہت لاغر اور نحیف تھی، یعنی بہت کمزور اور بے جان سی لگ رہی تھی۔ امید نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے صحرا میں اکیلے پیدل چلتی ہوئی وہاں تک آئے گی، جبکہ دھوپ بھی اتنی شدت والی تھی۔ اب اس لڑکی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور شکایت والے لہجے میں کہا، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نہیں جانتے کہ میں آپ کو کب سے تلاش کر رہی ہوں؟ میں تو آپ کی یاد میں کئی دن سے آہیں بھر رہی ہوں۔ آج آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تو مجھے بہت تھکا دیا ہے۔ آپ حیران ہوئے کیونکہ آپ نے آج تک اس لڑکی کو دیکھا نہیں تھا اور آپ کو کوئی اتنا جانتا نہیں تھا۔ وہ عرب کی ایک بدو یعنی حبشی لڑکی جو آپ کا قصیدہ پڑھ رہی تھی، بلکہ آپ سے ملنے کے لیے بےتاب تھی، وہ کون تھی جو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا وہ جانتی تھی؟ آپ نے فرمایا، تم اس سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی، ابھی میں بلاد حبشہ میں تھی، جو میرا شہر ہے جہاں پر میں رہتی ہوں۔ میں نماز پڑھ رہی تھی، اللہ کی یاد میں گم تھی، تبھی مجھے ہوش نہ رہا، میں دنیا میں نہ رہی۔ میں اللہ کی یاد میں ایسی کھوئی کہ مجھے پھر وہ نظر آنے لگا جو کبھی نظر نہیں آیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ایک بغداد کا ہیرا عرب کی جانب بڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی تجلی ڈال دی ہے، اس کے دل میں نور ہی نور بھر دیا ہے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ بغداد اور شہر عجم کا ہیرا کوئی اور نہیں، آپ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر نور کی بارش کر دی ہے۔ حبشی لڑکی عشق الہی میں جھوم رہی تھی اور اس کے دل میں اللہ پاک کے ولی کی محبت پھوٹ پھوٹ کر چاروں اور روشن کر رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے اس فضل و کرم کی بارش کی ہے جو زمانہ حال میں یعنی اس وقت کسی دوسرے پر نہیں کی گئی۔ حضرت ایسا نور تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ مجھے وہ جگہ بھی دکھا دی گئی، اس لیے بے اختیار میرا دل چاہا کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ تب سے میں پیدل چلتی ہوئی یہاں تک آ رہی ہوں اور میں تھک گئی تو مجھے آپ نظر آ گئے۔ جیلان کے شہنشاہ دستگیر بے کسا، دکھی دلوں کا سہارا، میرے غوث العظم اور حضرت شیخ قدیر رحمۃ اللہ علیہ حیرت سے اس حبشی لڑکی کی گفتگو سن رہے تھے۔ اس نے کہا، اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے اتنی محبت کرتا ہے آپ کا رب کہ اس نے عرب کے اس میزبان کو یعنی مجھے آپ کی مہمان نوازی کے لیے بھیجا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور افطار بھی نہیں کیا، یعنی مسلسل آپ لوگ بھوکے پیاسے ہیں۔ آپ کے ساتھ یہ حضرت بھی ہیں، ان کو بھی میں اس دعوت میں شامل کرتی ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ آج دن بھر میں آپ دونوں صاحبوں کے ہمراہ رہوں اور آپ ہی کے ساتھ روزہ افطار کروں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جان ہی چکے تھے کہ اس خاتون کی حیثیت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اللہ پاک سے اس کا رابطہ کتنا گہرا ہے۔ آپ نے اور شیخ قدیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ کی دعوت ہمارے سر آنکھوں پر، ابھی مغرب کی اذان میں وقت تھا، افطاری میں وقت تھا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عدی سے فرمایا کہ چلے ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، تب تک یہ حبشی لڑکی جو بھی ہمارے افطار کے لیے انتظام کرنا چاہتی ہے اس سے ہم افطار کریں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ ایک لڑکی جو کہ تنہا ہے، اتنی دور کا سفر طے کر کے آ رہی ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، نہ ہی کوئی خیمہ ہے، نہ ہی خادمین ہے، آخر یہ کس طرح ہمارے لیے افطاری کا انتظام کرے گی؟ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو رب اس کو اتنی دور صحرا میں لے کر آیا ہے، جو اکیلی چلتی ہوئی یہاں پر پہنچی ہے، کیا وہ رب اس کی دعا نہیں سنے گا؟ اس نے اگر ہمیں دعوت دی ہے، کھانے کی دعوت دی ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے طفیل سے ہمیں رزق بھی دے گا کہ ہم اس کا دل نہ توڑیں۔ یہی ہمیں کرنا ہے جو یہ ہمارے لیے کرنا چاہتی ہے۔
شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں حضرت، ہم اس کا دل نہیں توڑ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر یہ جو کہہ رہی ہے وہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عدی ایک طرف اور حبشی لڑکی دوسری طرف چلی گئی۔ پھر جب دھوپ کی تپش کم ہوئی تو اس حبشی لڑکی نے سیدنا عبد القادر جیلانی اور ان کے ساتھی کو آواز دی، حضرات آپ لوگ ادھر آ جائیے۔ وہ ایک سایہ درخت تھا، آپ لوگ وہاں تشریف لے گئے۔ تینوں حضرات ایک مقام پر جمع ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت شیخ عدی اس بات پر حیران تھے کہ وہاں افطار کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، اور اللہ والی حبشی لڑکی نہایت اطمینان کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی، جیسے کسی کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تو جانتے ہی تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یعنی وہ حکم الہی سے یہاں آئی ہے۔ اس کے پاس افطار کا سامان موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کو اطمینان تھا۔ تو یہ سب بھی اطمینان اس لیے تھا کہ غیب سے اس کی مدد ہونے والی تھی۔ آپ خاموش تھے۔ جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایسا لگا آسمان سے زمین کی طرف کوئی سرخی سی پھیل گئی ہے، اور نظر نہ آنے والی مخلوقات آسمان سے زمین کی اور پرواز کر رہی ہیں۔ دیکھنے والی نگاہیں یہ دیکھ سکتی تھی، پر نوری ماحول چھا گیا تھا۔ ایسے روزیدار نہ زمین نے دیکھے نہ آسمان نے، ایسا فاقہ تو کبھی کسی نے نہ کیا۔ نبی کی آل ہی ایسا کام کر سکتی ہے، ایسی مضبوطی تو انہی کی روحوں میں ہو سکتی ہے۔ وہ حبشی لڑکی کہنے لگی چلے حضرات، مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی اپنے ساتھی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ افطار کا وقت شروع ہوا تو ایک تھال آسمان سے اترا، اس میں روٹیاں رکھی ہوئی تھی۔ روٹیوں کی تعداد 6 تھی، اس کے ساتھ ہی بہترین قسم کا گوشت تھا۔ اس تھال کو دیکھ کر حبشی لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کر دعا کی، اللہ پاک، اے اللہ رب دو عالم، تیرا ہزار ہزار بار شکر ہے کہ تو نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت رکھ لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ اس لڑکی نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں کہ پہلے جب مجھے روزہ افطار کرنا ہوتا تھا تو میں اپنے لیے دعا کرتی تو میرے لیے آسمان سے تھال اترتا تھا، اور اس تھال میں 6 روٹیاں نہیں بلکہ میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی تھیں، لیکن آج 6 روٹیاں بھیجی گئی ہیں کیونکہ ہم 3 لوگ ہیں، ہر ایک کے لیے 2 روٹی ہے، چلیے کھانا شروع کیجیے۔ تینوں بزرگوں نے 2 روٹیاں کھائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روٹی کھاتے ہوئے رب کی عنایت کا شکر کر رہے تھے۔ ابھی 6 روٹیاں تو حبشی اللہ والی کی دعا سے آ گئی، اور اس کے بعد جس کی برکت سے سب کو کھانا ملا، جو خود بھوکے رہے لیکن سب کو کھلانے والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف صرف دیکھا روٹیوں کے تھال پر تھال اترنے لگے۔ وہ جو آپ کو دیکھنے آئی تھی وہ تو سب منظر حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ تھال زمین پر اترے اور جتنے وہاں مہمان تھے وہ سب بھی افطار کرنے لگے۔ حضرت تو سب سے بڑے مہمان نواز رہے ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکی نے کہا میں سمجھ گئی کہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں، چلیں اب ہم پانی منگواتے ہیں۔ اس نے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کرنے لگی۔ اس کے بعد پانی کے کوزے اترے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ پانی اپنی حلاوت یعنی مٹھاس اور لذت میں دنیا کے پانی سے بہت مختلف تھا۔ اتنا میٹھا ٹھنڈا پانی تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم شربت پی رہے ہیں۔ وہ لڑکی رات تک ہمارے ساتھ رہی اور کچھ نہ کچھ ہماری خدمت میں پیش کرتی رہی۔ ہم اس کے شکر گزار تھے کہ اس نے ہماری اچھی مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد اس نے کہا حضرت میرے جانے کا وقت ہو رہا ہے، امید ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، اس ویرانے میں ایک اجنبی بن کر آپ آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے مہمان نوازی نے ہمارے دل کو خوش کر دیا۔ اس نے کہا خوشی تو مجھے ہوئی ہے کہ میں وقت کے بلکہ ہر وقت کے ولی کے ساتھ ہوں۔ اس وقت آپ نہیں جانتے کہ مجھے آپ سے کیا عطا ہوا ہے، کیا ملا ہے۔ جو دیکھنے آئی تھی وہ تو مجھے دیکھنے کو مل گیا، اگر مجھے موقع ملا تو ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اچھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میں تو آپ دونوں کی مہمان نوازی کر رہی تھی، آپ نے تو یہاں پر بیٹھے ہوئے کتنے حاضرین کی مہمان نوازی کر دی، سب کے لیے آسمانی تھال اتروا دیے، آسمان سے روٹیوں کی ایسی بارش تو کبھی نہ دیکھی۔ حضرت میں چلتی ہوں، دعا دیتی ہوئی۔ پھر وہ حبشی لڑکی دونوں بزرگوں سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عدی کا پھر سے سفر حج شروع ہوا۔ احرام تو باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگ مکہ شریف پہنچے اور طواف شروع کیا، حج کے ارکان پورے کیے، پھر دوبارہ سے طواف حج مکمل ہو گیا۔ ابھی آپ کو وہاں کچھ دن ٹھہرنا تھا۔ ایک دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ عدی طواف کر رہے تھے کہ شیخ عدی کے دل پر انوار اللہ کی بارش ہوئی اور شیخ وہیں بے ہوش ہو گئے۔ دیکھنے والے خیال کرتے تھے کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ حج کے اس ماحول میں ہلچل مچ گئی، لوگ افسوس کرنے لگے، لیکن یہ معاملہ تو اللہ کو اور اس کے ولی کو معلوم ہی تھا۔ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ ان پر یعنی شیخ پر رحمت کی روشنی برس رہی ہے، اس لیے
یہ سہ نہ سکے۔ ابھی آپ رحمتullah علیہ ان کے اس حال پر غور ہی کر رہے تھے کہ آپ نے دوبارہ اس حبشی لڑکی کو دیکھا جو لوگوں کی بھیڑ میں سے خاموشی سے نکلتی ہوئی آئی۔ کسی نے اس کو دیکھا نہیں سوائے غوث العظم رحمتullah علیہ کے۔ شیخ ادیب فرش پر لیٹے ہوئے تھے، ان کی سانس نہیں چل رہی تھی۔ وہ شیخ ادیب کے قریب آئی اور بے اختیار کہنے لگی، تمہیں وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں مار ڈالا ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس کی تجلی، جس کے نور کے سامنے کوئی شے باقی نہیں رہ سکتی جب تک وہ خود اسے برقرار نہیں رکھنا چاہتا۔ زندگی ہے تو تم اٹھ جاؤ، یہ تجلی ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تجلی تو کسی کسی کے لیے ہے، یہ روشنی تو کسی کسی پر نازل ہوتی ہے، ہر کوئی اسے سہن نہیں کر سکتا۔ طواف کرنے والے یہاں بے شمار تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا وہاں پر 3 لوگ ہیں، وہ لڑکی حضرت غوث الورا رحمتullah علیہ اور شیخ ادی جو کہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کے ایسا کہنے سے شیخ کے جسم میں جان آ گئی۔ حضرت شیخ ایسے جاگ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس لڑکی نے کہا، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ معاملہ کیا پیش آیا؟ انہوں نے کہا کہ فرشتوں کی بھاری جماعت تھی جو یہاں چاروں طرف کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ پاک کے گھر کے سامنے ہم موجود ہیں، ہم طواف کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا بہت سے نورانی شکل والے لوگ حضرت غوث العظم رحمتullah علیہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کی ہیبت اتنی طاری ہوئی مجھ پر کہ میں سہ نہ سکا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، روح ہی نکل گئی جیسے۔ اور آپ دعا نہیں کرتی تو روح واپس بھی نہیں آتی۔ وہ کہنے لگی، دعا تو ان کی آپ کو لگی ہے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی دعا سے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے اور آگے بھی بدلے گا، یہ بس اشارہ کریں گے تو کام ہو جائے گا۔ بڑے بڑے کام یہ مکمل کروائیں گے، لوگ ان کے در پر اپنی مشکلات حل کروانے کے لیے آئیں گے اور کوئی بھی ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ تو صرف ایک جھلک ہے کہ آپ کی مشکل آسان ہوئی۔ ابھی آپ کو میں کیا بتاؤں کہ مجھے کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ پھر وہ حبشی لڑکی بولی، جس شخصیت کے ساتھ آپ کھڑے ہیں نا، یہ ان کی محبت میں ہو رہا ہے، سب ان سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ جب سب رجال الغیب کو علم ہوا، یعنی نظر نہ آنے والی وہ مخلوقات جو اللہ کی ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہیں، ان کو جب علم ہوا کہ یہاں ایک ایسی ہستی طواف کر رہی ہے کہ جس کے پاس کامل ولایت ہے، تو وہ سب ان سے مصافحہ کرنے آ رہے ہیں۔ ان کی محبت انسانوں کی محبت سے کئی بڑھ کر ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون ہے۔ پھر وہ حضرت غوث العظم رحمتullah علیہ سے مخاطب ہوئی، اے نوجوان، میں نہیں جانتی کہ آئندہ آپ کا کیا مرتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ اس وقت تو میری آنکھیں بس اتنا دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے چاروں طرف ایک نورانی خیمہ ہے اور آسمان تک آپ کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے اور اولیاء کی نگاہیں اپنے اپنے مقامات پر آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں، یعنی وہ اولیاء کرام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنی قبروں میں ہیں، وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، سب آپ کی طرف نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسی نگاہیں جو پیاسی ہیں، سب کے سب خواہش مند ہے کہ آپ کی ذات سے انہیں فیض حاصل ہو۔ جس کسی نے غوثیت اور قطبیت کی سعادت، نعمت اور ولایت پائی ہے تو یہیں سے پائی ہے۔ دونوں جہاں کی کنجیاں، چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ جو آپ کا منکر ہے یا غوث العظم رحمتullah علیہ جو آپ کا منکر ہے، آپ کی ذات کو نہیں مانتا، وہ مردود ہے، وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ اور جو اللہ کا بندہ، مومن، مسلمان اور حضور صلوات والسلام کا امتی ہے، وہ آپ رحمتullah علیہ کا غلام ہے۔ آپ سید ہیں، سادات نسل سے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو اس بات پر غرور نہیں، آپ کے اندر وہ عاجزی ہے کہ لوگ آپ کے سامنے خود کو ادب سے پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ نظر نہ آنے والی مخلوقات کس طرح ایک سے ایک بڑھ کر آپ کے پاس آنا چاہتی ہے۔ کوئی آپ کے پاس آ کر آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے، کوئی آپ کے دست حق پر مسلمان ہونا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کا خطاب غوث الثقلین، غوث الجن والانس والملائکہ ہے۔ عقل مند کو اتنا ہی اشارہ کافی ہے۔ حضرت میں کیا تمام اولیاء جو آ چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، سب آپ کی برکات پانے کے انتظار میں ہیں کہ آپ کی ایک نگاہ کو پا جائیں۔ ایک وقت آئے گا آپ رحمتullah علیہ کی اہمیت کا اندازہ پوری دنیا کو ہوگا۔ آپ رحمتullah علیہ کی عزت، آپ کی شہرت آپ کے رب نے بہت بلند کی ہے۔ ابھی تو مجھ اجنبی تک آپ کی عزت کی بات پہنچی ہے کہ میں بلاد حبشہ سے، یعنی حبشہ کے شہر سے یہاں پر آئی ہوں۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں آپ کی عزت کی جائے گی اور آپ کے رتبے سے آگے کوئی ولی نہیں نکل سکتا۔ جانتے ہیں یہاں کیوں آئی ہوں میں؟ کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ ایک عجمی نوجوان جو عراق میں رہتا ہے، جو کہ جیلان شہر میں پیدا ہوا، جو کہ سادات گھرانے سے ہے، حسب و نسب اتنا بڑا ہے، دیکھو اس کو ولایت کا درجہ ملے گا، نبی کے گھرانے سے جڑنا ہی عزت والی بات ہے۔ سوچا دیکھو تو اس نوجوان کی اپنی کیا خوبیاں ہیں۔ اور جب آپ رحمتullah علیہ کو ریگستان میں دیکھا تو تب اللہ پاک کی
پروردگار کی خاص نور کی کرنیں آپ پر برس رہی تھی. اپنا ایک کردار، اپنا ایک مرتبہ ہے. عشق الہی میں آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات ڈوبی ہوئی. کوئی غرور اور تکبر نہیں، رائی کے برابر نہیں. اتنا پیارا کوئی کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ یقین جانیے اے حسین نوجوان، آپ کے علم تک کسی کے پہنچنے کی نہ مجال ہے، نہ ہمت ہے، نہ جرت ہے، نہ اوقات ہے. آپ کی شان سب سے نرالی ہے. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ سے ملاقات کر رہی ہوں. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. میری آپ سے ملاقات ہوئی، میں آپ کے ساتھ رہی، افطار کیا، مجھے مہمان نوازی کی سعادت ملی. جب آسمان سے روٹیوں کی بارش ہو رہی تھی تبھی میں سمجھ گئی تھی آپ کو اللہ پاک نے کیا درجہ عطا کیا ہوا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ صرف خود افطار نہیں کر رہے تھے بلکہ آپ نے تمام لوگوں کو جو کہ نظر نہ آنے والی مخلوقات ہیں ان سب کو بھی اس افطار میں شامل کیا جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہیں. آپ کبھی خود کے لیے نہیں سوچتے، آپ سب کے لیے سوچتے ہیں، تبھی تو اتنا بڑا درجہ ملا ہے آپ کو. انسانوں میں، بشر میں سب سے بہترین مثال میں نے آپ کو پایا. سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والے، شریعت اور طریقت کے اب بادشاہ. ذکر کس طرح کرنا ہے آپ کو اس کا بھی علم بخوبی ہے. آپ کے مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، جو پہنچنا چاہے گا وہ مٹی میں مل جائے گا. تبھی تو رب کو آپ کا نام بہت پیارا ہے. یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک کی محبت آپ کے ساتھ ہے. وہ محبت میں نے یہاں بھی دیکھی، وہ محبت میں نے تپتے ریگستان میں بھی دیکھی. آپ کو حج مبارک ہو اے سردار الاولیاء. اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا. یہ کہہ کر وہ حبشی اللہ والی لڑکی چلی گئی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ اس کی ملاقات نہیں ہوئی، مگر وہ یہ راز ظاہر کر گئی کہ ویرانوں اور خرابوں یعنی سنسان غیر آباد جگہوں میں زندگی بسر کرنے والا فاقہ کش نوجوان اپنے وقت کا غوث ہے. جب آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس عراق پہنچے تو وہاں سے اب بغداد روانہ ہوئے. کم عمری میں اللہ پاک نے آپ کو وہ علم عطا کیا کہ اس علم کو بڑے بڑے استاد نہیں پا سکے، لیکن جو آپ کے استاد تھے وہ بھی بہت پہنچی ہوئی ہستیاں تھے. استادوں کے زیر سائے رہنے کے بعد ایک ایسا ہیرا آپ بن چکے تھے جس کی چمک سے سارا بغداد روشن ہو گیا. پھر تو ایسا سمندر آپ کو عطا ہوا کہ اس سمندر میں جو ڈبکی مارتا وہ نور سے تر ہوتا. وہی بات جو اس حبشی لڑکی نے کر دی تھی اللہ پاک نے وہی سچ کر دکھائی. اس کے بعد تو آپ کا راستہ روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا.